دوستوں ساتھی السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی راہ سے مستفید کریں تاکہ میں اپنے چینل میں بہتری لا کر آپ کے ساتھ بہترین پروگرام میں شیئر کر سکوں. آج کے ہم اپنے ویلاگ میں پی ڈی ایم کے 25 نومبر کو ہونے والے اجلاس اور مولانا فضل الرحمان کی پریس بریفنگ اور تھوڑی سی پی ڈی ایم کی ہسٹری، اس کی ناکامیوں کی وجوہات پر اور میاں نواز شریف وغیرہ کی کیا ڈیل چلی ہے اس کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کا 25 جنوری کو ہونے والا اجلاس انتہائی اہم تھا اور سیاست کا تمام طالب علموں کا اور میڈیا کی اپوزیشن کا اور ایون کہ گورنمنٹ کا بھی اور عوام کی توجہ ساری پی ڈی ایم کے اجلاس پر مرکوز تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کہ جیسا کہ پی ڈی ایم نے بار بار یہ عندیہ دیا تھا کہ ہم اپنے 25 جنوری کے اجلاس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے نو کانفیڈنس موشن عمران خان نیازی کی حکومت کے خلاف ہم نے کیسے لے کر آنی ہے، اس کو آگے ہم نے کیسے موو کرنا ہے. اور نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ نون لیگ کی قیادت نے بھی بار بار اس چیز کا عندیہ دیا تھا اور بلکہ نون لیگ کی قیادت نے میاں صاحب کی واپسی کی بھی ایک ڈیٹ دی تھی، جس کو میں نے اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ میاں صاحب 20 جنوری کو واپس نہیں آئیں گے. حالانکہ یاز صادق نے یہ بولا تھا کہ میں میاں صاحب کو ساتھ لے کر 20 جنوری کو واپس آؤں گا، مگر انفارچونیٹلی یہ صرف ایک ہوائی فائرنگ کی ثابت ہوئی. اور آج بھی پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا اور اس کے بعد بریفنگ جو مولانا فضل الرحمان نے دی، تو یہ صرف ہوائی فائرنگ کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کہ عوام یہ منتظر تھی کہ آپ ایک لائحہ عمل دیتے کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت اور سلیکٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے پی ڈی ایم کیا رول پلے کر سکتی ہے اور کس طرح نو کانفیڈنس کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو مگر بدقسمتی سے نہ تو وہ نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے شور ہے، نہ ہی ان کا کوئی اس کے اندر کوئی چیز کی طے ہو سکی. اور اسی پریس کانفرنس پریس بریفنگ کے سے اگر آپ دیکھیں تو جو 23 مارچ کو انہوں نے لانگ مارچ اپنا کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی مضبوط اور مربوط کوئی لائحہ عمل نہیں دیا کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے پریس بریفنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام 27 فروری کو ہونے والے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ہلکے پھلکے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے لانگ مارچ 23 مارچ کا رکھا تھا تو آپ کو یہ دوسری کسی جماعت کو وہ رکھنا نہیں چاہیے تھا لانگ مارچ پہلے. تو مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ ہم اپوزیشن کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے خلاف محاذ نہیں کھولیں گے، جو کہ یہ اچھی بات ہے، ایک اچھا میسج ہے. تو مگر پی ڈی ایم کے حوالے سے جیسے آپ دیکھیں، پی ڈی ایم اس وقت جب میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں اور مختلف جگہ پر اپنے مختلف فونز پر اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم صرف نون لیگ، چونکہ پی ڈی ایم کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ بیٹھی ہے، وہ کنٹرول کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی ڈائریکشن کا تعین وہ کرتی ہے. تو پی ڈی ایم کے اوپر کیونکہ شروع کے اندر جب پی ڈی ایم بنی تھی تو وہ بلاول بھٹو کی آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں بنی تھی، اور اس کا ایک مین ایجنڈا تھا کہ عمران خان نیازی کی حکومت کو آئینی طریقے سے کس طرح گھر بھیجا جائے. اور پھر پی ڈی ایم کے شروع کے ادوار میں یہ جماعتیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو خیر خود ذاتی طور پر پارلیمنٹ سے باہر ہے، تو یہ ان کا فوکس تھا استعفوں کے اوپر. مگر پیپلز پارٹی نے اب تاریخ سے سبق سیکھا ہوا ہے اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کی وہ ضامن ہے، اور اسی آئین کے تحفظ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنا پورا خاندان قربان کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی قربانی تھی، اور بہت ہی، کیونکہ یہ آئین کی خالق جماعت ہے اور آئین کی محافظ جماعت بھی یہی ہے. تو انہوں نے یہ پارلیمنٹ کا فارم خالی چھوڑنے کے لیے باقی جماعتوں کو کنونس کیا، سارے ایگری ہو گئے. بائی الیکشن بھی لڑے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مختلف جماعتوں نے اپنے اپنے انتخابی نشانات پر، اور تقریباً کوئی 95%
تمام ضمنی الیکشن میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، اور وہ ویژن تھا اس کے پیچھے بلاول بھٹو کا۔ اور پھر اچانک جب 16 مارچ 2021 کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ ہم نے گورنمنٹ کے خلاف لانگ مارچ یا دھرنا وغیرہ ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے، تو میاں صاحب نے اچانک ہی بغیر پی ڈی ایم کے، حالانکہ وہ ایجنڈے میں بھی نہیں تھا، تو انہوں نے لانگ مارچ کو استعفے کو ساتھ نفی کر دیا۔ تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں 16 مارچ سے پہلے، تو اس وقت یہ میاں نون لیگ کی ڈیل کی باتیں چل رہی تھی کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ڈیل چل رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں میاں شہباز شریف بھی باہر ہے، حمزہ شہباز شریف بھی باہر ہے، اور نون لیگ کی دیگر قیادت بھی باہر آئی۔ تو خیر یہ پی ڈی ایم اس پوائنٹ پر پی ڈی ایم ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک اتحادی جماعت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو نوٹس بھیجا۔ اس سے پہلے وہ اے این پی کو نکال چکی تھی، اور پی ٹی ایم کو بھی نکال چکی تھی پی ڈی ایم کے اندر سے۔ تو پیپلز پارٹی نے نوٹس کا جواب دینے کی بجائے اس نے کنارہ کشی پی ڈی ایم سے کر لی، اور یہاں سے پی ڈی ایم کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے میاں نواز شریف کی بے جا ضد کی وجہ سے، اور پی ڈی ایم کو اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں بولا کہ یہ 5 سال اپریل میں انہوں نے بولا تھا کہ ہم عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیں گے۔ تو یہ خیر یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ اس کے بعد تب سے لے کر اب تک، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی ہے، پی ڈی ایم ایک کنفیوزڈ اتحاد کے طور پر اس نے عوام کے اندر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کا کنسیپٹ عوام کے اندر یہی ہے کہ یہ کنفیوزڈ اتحاد ہے جس کے سامنے کوئی ڈائریکشن نہیں، عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ تو مہنگائی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا شبہ یہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو جماعت تقریباً گزشتہ 4 ماہ سے آواز بلند کر رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے۔ اور اس نے اپنے پچھلے سال میرا خیال ہے شاید نومبر میں، تو انہوں نے تقریباً ملک بھر میں 160 اضلاع میں تو بھرپور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ پی ڈی ایم نے بھی پیپلز پارٹی کے فٹ سٹیپ پر چلتے ہوئے ایک کال دی، مگر یہ کہ ان کا پشاور میں بری طرح یہ شو ناکام ہو گیا۔ تو ابھی بھی جو کھاد کے مسائل چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے یہ ہوائی فائرنگ کی ہے، کیونکہ ان کی پریس بریفنگ ہوائی فائرنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ذکر مہنگائی کا کیا ہے، مگر عملی جدوجہد کیسے کریں گے اس کا انہوں نے کوئی عندیہ نہیں دیا۔ تو سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ کریں، کیونکہ اس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ کسان کھاد کے لیے رو رہے ہیں، سارا دن صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہتے ہیں، ان کو بلیک میں بھی کھاد نہیں ملتی۔ تو اس وقت کسانوں کے ساتھ جو پارٹی کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ اس نے ملک کے طول و عرض میں کسان مارچ جو ہے نا انہوں نے کیا ہے، ٹرالی مارچ، کسان ٹریکٹر ٹرالی مارچ انہوں نے کیا ہے، اور بھرپور پذیرائی ان کو ملی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے صرف اظہار ہمدردی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ صرف سیاسی طور پر اس کو سیاسی لینگویج پہ آپ اس کو ہوائی فائرنگ یا پھوکا فائر آپ اس کو بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور لانگ مارچ کا بھی انہوں نے یہ تقریباً پچھلے سال ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے 23 مارچ کو ہم نے کرنا لانگ مارچ۔ تو لانگ مارچ کے لیے اتنی لمبی ڈیٹس نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ نے ڈیٹ دے کر آپ کا ہوم ورک بھی نہیں ہے، نہ نچلی سطح پر آپ نے کوئی تیاری کی ہے۔ اور یقیناً اس وقت جو پی ڈی ایم نے فیصلہ نہیں کیا، اگر بحثیت سیاست کے طالب علم اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو ملک کے اندر جو چینجز ہوئی ہیں سیاسی طور پر حکومتی سطح پر، تو پی ڈی ایم نے جو نو کانفیڈنس کے موشن کے اوپر اپنی کوئی پالیسی نہیں دی، تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کو جو ڈرائیو کر رہی ہے جماعت، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے، جو پی ڈی ایم کی تنابیں جس کے ہاتھ میں نون لیگ، وہ اس وقت بری طرح وہ پھنسی ہے قانون کے شکنجے میں۔ تو اپنی ذات کے لیے جو آل شریف کی جو قیادت ہے اس کی ذات
کو ریلیف دینے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، بدقسمتی سے ان کی سیاسی تربیت نہیں، اور نہ ہی یہ پی ڈی ایم کی یہ پریس بریفنگ کے بعد یہ لگتا ہے کہ ان کو نہ یا تو اپنے آپ پر اعتماد نہیں یا عوام پر اعتماد نہیں کہ عوام ان کے ساتھ نکلیں گے کہ نہیں، تو وہ اس کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور جیسے ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو عمران خان نیازی نے جو دھمکی لگائی ہے، میرا خیال ہے شاید وہ پی ڈی ایم پر یا آل شریف پر وہ کام کر گئی، تو اس لیے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے۔ دوسرا، ان کی ڈیل کے تذکرے بھی جو ہے نا یہ بھی چل رہے ہیں، ڈیل ظاہر ہے کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے ان سپورٹو ہیں، تو نون لیگ کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا جو ذرائع بتاتے ہیں کہ شہزاد اکبر کو احتساب کمیشن سے علیحدہ کیا جائے، تو شہزاد اکبر کا استعفیٰ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتا ہے کہ ایک گڈ میسج دینے کے لیے نون لیگ کو کہ ہم آپ کی ریلیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی کے فوراً بعد جو ہے نا یہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کا اجلاس، اور پی ڈی ایم اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو سیاست میں جو چیزیں کوئی کیونکہ وہی نازل نہیں ہوتی سیاست میں، تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر ادھر سے کڑیاں ملا کر تو تجزیے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ کڑیاں اور اسی طرح مل رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اس وقت جو ہے نا پی ڈی ایم نے سرنڈر کیا ہوا ہے، پی ڈی ایم کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، تو اس کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے عوام کے مسائل پر ان کی توجہ نہیں ہے کہ عوام کے اندر کیسے جایا جائے، اور اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس دینے کے لیے کافی کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بیچنا چاہے، کوئی طلبگار ہو، تو ظاہر ہے کہ اس وقت آل شریف بھی پھنسی ہوئی ہے، دوسرا کے پی کے میں الیکشن بھی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ تقریباً 23 مارچ کے آس پاس ہی باقی ماندہ اضلاع میں اجلاس ہوگا، تو اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں مولانا کی جماعت نے اچھی کامیابی حاصل کی یا اس کو کروائی گئی، تو دوسرے مرحلے میں بھی ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی آفر ہو چکی ہو کہ ہم آپ کو ہم آپ کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نو کانفیڈنس کو لے کر آگے نہ آئیں، تو مگر یہ اس طرح کی چیزیں ذاتی مفاد کے لیے سیاست نہیں ہوتی، سیاست ہوتی ہے عوام کے مفاد کے لیے، عوام کی ویل بینگ کے لیے سیاست ہوتی ہے، اور وقت پر سیاست ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے اپنا روڈ میپ دیا تھا کہ پنجاب سے شروع کرتے ہیں نو کانفیڈنس، پھر اس کے بعد اسپیکر کے بعد پھر یہ پرائم منسٹر اور چیئرمین سینٹ وغیرہ، تو یہ سارا اگر اس روڈ میپ پر پی ڈی ایم اگر سنسیئر ہے تو پی ڈی ایم کو فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، نو کانفیڈنس کی طرف ان کو موو کرنا چاہیے، مگر لگتا ہے کہ ان کا اپنا بھی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، اگر ان کا اسپیشلی نون لیگ کیونکہ اس کے پاس زیادہ پاور ہے، تو اگر نون لیگ کا ہاؤس ان آرڈر ہوتا اور اس کے منتخب نمائندے اپنی قیادت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی قیادت کی ساتھ کھڑے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم آج اس وقت کوئی کسی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی، اور نو کانفیڈنس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کے اوپر بھی نون لیگ کے اندر جو ہے نا بڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ شریف فیملی اپنے سے باہر کسی کو وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر اپنی پارٹی کے اندر وہ دیکھنا نہیں چاہتی، نہیں تو ادروائز پچھلے دنوں یہ خواجہ آصف کا بھی نام چلا تھا کہ خواجہ آصف کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو ان پہ آپ کی نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا یہ کامیاب ہو جائے گی، مگر انفارچونیٹلی اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ معاملہ اسی جگہ پر اڑا ہوا ہے کہ شریف فیملی کو ڈائریکٹ ریلیف کیسے ملے ان کی پاکستان میاں نواز شریف کی آمد سے پہلے، اور میاں نواز شریف انتہائی منجے ہوئے بزنس مین ہیں، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے، اور اس وقت تک وہ پاکستان نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو مکمل طور پر ریلیف نہ ملے، اور اس کا اشارہ رانا ثناء اللہ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا الیکشن میاں نواز شریف جو ہے نا وہ باہر ہی رہ کر اس کو مانیٹر کریں، تو یہ ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جیسے مشرف کے ساتھ وہ ڈیل کر باہر گئے تھے، تو اس وقت یہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ ڈیل کر کے
2023 یا 24 تک کی ڈیل کر کے یہ میاں صاحب پھر واپس گئے ہیں اور وہ اپنے معاہدے کو بریک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے میرا ویلاگ اور اپنی آراء سے مستفیض کیجیے گا تاکہ میں اپنے چینل کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوسرے تک شیئر کریں۔ افتخار مرزا، کینیڈا۔